السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل سی ایم اسلامک میسج میں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بنائی آسمان اللہ نے بنایا، ستارے اللہ نے بنائے، چاند اللہ نے بنایا، سمندر اللہ نے بنائے، سمندر کے اندر کی جتنی مخلوقات ہے اس سب کو اللہ نے اپنے قدرت سے پیدا کیا ہے۔ جنگلات میں جو جانور چھوٹے یا بڑے، معمولی سے کیڑے اور بڑے سے بڑے جانور، ان سب کو اللہ نے بنایا اور پورے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، اپنے قدرت سے چلا رہا ہے۔ بنایا اللہ نے، اور بنانے کے بعد ابھی پورا کوئی چیز اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں، سب پر اللہ کا کنٹرول ہے، اور حق تعالی شانو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو بذات خود حق تعالی شانہ دیکھ رہا ہے، ہر آواز کو اللہ سن رہا ہے، ہر ایک کو حق تعالی شانہ جو جتنے زندہ ہے ان سب کو روزی دے رہا ہے، سب کو، سب کی تعداد کو جانتا ہے اللہ، سب کی کتنے جانور ہے، کتنے انسان ہے، جانوروں میں چلنے والے کتنے ہیں، 4 پاؤں والے کتنے ہیں، 2 پاؤں والے کتنے ہیں، اڑنے والے کتنے ہیں، رینگنے والے کتنے ہیں، ان جانوروں کو جانتا ہے، ان جانوروں کی تعداد کو جانتا ہے، اور سب کو یاد رکھ کے سب کو روزی اللہ پہنچاتا ہے۔ پھر ہر ایک کی روزی وہ جو کھاتا ہے وہ دیتا ہے، چڑھنے والے پرندوں کو وہ دانہ دیتا ہے، گھاس کھانے والوں کو گھاس دیتا ہے، شیر جیسے گوشت کھانے والوں کو گوشت دیتا ہے، پھر جتنی مقدار میں ہوتا ہے وہ دیتا ہے، جو ٹنوں کے حساب سے کھاتے ہیں انہیں ٹنوں کے حساب سے دیتا ہے، جو کوئنٹل کے حساب سے کھاتے ہیں ایک وقت میں انہیں کوئنٹل کے حساب سے دیتا ہے، جو کلو کے حساب سے کھاتے ہیں انہیں کلو کے حساب سے دیتا ہے، اور جو گرام کے حساب سے کھاتے ہیں اسے گرام کے حساب سے دے رہا ہے۔ او بچے وہیں بیٹھو، بیٹھو وہیں، سب کو حق تعالی شانہ دے رہا ہے، برابر دے رہا ہے۔ ہر پرندہ صبح کو خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر آتا ہے، ان سب پر اللہ کا نظام ہے، اللہ کی پکڑ ہے سب کچھ، اور حق تعالی شانہ نے ان سب کو روزی دے رہا ہے، ان سب کو تعداد اللہ کو معلوم ہے۔ ان سب میں سے حق تعالی شانہ نے اس انسان کو چنا ہے، اور اس انسان سے یہ کہا ہے کہ پوری دنیا کا نظام تیرے ارد گرد پھرے گا، زمین میں زلزلے آئیں گے تو تیری بنیاد پر، فساد آئیں گے تو تیری بنیاد پر، سر پھٹول ہوگا تو تیری بنیاد پر، دنیا میں بارش آئے گی تو تیری بنیاد پر، بارش رکے گی تو تیری بنیاد پر۔ اس انسان کو حق تعالی شانہ نے مین بنایا ہے، اور یہ بتا دیا اس انسان کو، دیکھ تو چاہے کتنا بھی گندا ہے، تو گندا ہے، تو ناپاک پانی سے پیدا ہوا ہے، ناپاک راستے سے اس دنیا میں آیا ہے، تیرے بدن میں اگر میں نے یہ چمڑی نہ لگائی ہوتی تو تیرے بدن کے ہر جز میں گندگی ہے، تو منہ میں انگلی ڈال کر اپنی ماں کے بھی، تو ماں بھی پسند نہیں کرے گی، کان میں انگلی ڈال کر اپنی محبوبہ کے سامنے کرے گا وہ بھی پیچھے ہٹ جائے گی، تیرے بدن پر تھوڑی سی خراش آئے گی اور وہاں سے خون چھوٹے گا تو تیرا اپنا بچہ اپنے آپ کو پیچھے کر دے گا، تیرے ناک میں گندگی، تیرے کان میں گندگی، تو الٹی کرے تو گندگی، تو پخانہ کرے تو گندگی،
पाक जूस पी करके तू पेशाब करे तो गंदा, तेरे अंदर में गंदगी है, मैंने उसको छुपाया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मैंने तुझे वलकत करमना बनी आदम, ए इंसान, हमने तुझे बुजुर्ग दिए, सारी दुनिया को तेरे लिए मुसख्खर कर दिया है। जमीन पर तू 100 माले की बिल्डिंग बनावे, जमीन तुझसे एहतिजाज नहीं कर सकती। क्या क्या कर रहे हो भैया? नहीं, हमने मुसख्खर किया है। जमीन के अंदर में 5000 फीट की बोरिंग करे तो जमीन एहतिजाज नहीं करेगी। क्या कर रहे हो? पहाड़ों को तोड़कर पहाड़ों के अंदर में सुरंग बना करके अगर तो वहां से रेल को निकाले या रोड को निकाले, पहाड़ तुझसे एहतिजाज नहीं कर सकता। ये सारा हमने तेरे लिए मुसख्खर कर दिया। हाथी जैसा जानवर तेरे एक बच्चे के इशारे पर चलेगा। ऊंट जो बिदक जाता है तो कईयों के काबू में नहीं आता, लेकिन उस ऊंट के नाक में नकेल डाल करके इस इंसान का 10 साल का बच्चा उस नकेल को लेकर चलता है, इतना बड़ा ऊंट उसके पीछे पीछे चलता है। सारी कायनात को मैंने तेरे लिए मुसख्खर कर दिया, सबका काम है। ये सूरज आज की तारीख में जितने बजकर जितने मिनट और जितने सेकंड पर निकला है, अगले साल उस तारीख में उसी वक्त उसे निकलना होगा। ये अपना रास्ता नहीं बदल सकता, अपनी मनमानी से देर सवेर नहीं निकल सकता। ये चांद मुसख्खर किया गया है, लेकिन ये सब मैंने तेरे लिए बनाया है, मेरा इनसे कोई सरोकार नहीं। तुझे मैंने अपने लिए बनाया। ला यसौनी अर्दी वला समाई, ये जमीन मुझे सहार नहीं सकती, ये आसमान मुझे सहार नहीं सकता। वलाकिन यसौनी क़ल्बु अब्दी मोमिन, मोमिन बंदे का दिल मुझे सहार सकता है। ए इंसान, ये तेरा दिल है, ये तेरा दिल है, ये मेरे ठहरने की जगह है, यहां मेरे अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, ये मेरा है। इस इंसान से अल्लाह को बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह को बड़ी मोहब्बत है, बड़े नाज से इसको पाला है अल्लाह ने। मां के पेट में रखा तो बड़े नाज से रखा। कहां अल्लाह मियां कह रहे हैं, तो जब मां के पेट में था तो मां तो बैठती थी, मां तो कभी उठती थी, मां तो किसी चीज को लेने के लिए झुकती थी। क्या हाल होता तेरा? गेंद बन जाता मां के पेट में। तो मैंने एक तरफ तेरे सहारे के लिए तकिया मैंने तिल्ली को बनाया और दूसरी तरफ जिगर को बनाया। तेरी मां के पेट में आगे मैदा है, उस मैदे में खाना है, खाना सड़ता है। तेरे नाक का क्या हाल होता? उस बदबू से क्या तेरी हालत बन जाती? हव्वल तो वजहक इला ज़हर उम्मक, मैंने तेरे चेहरे को तेरी मां की पीठ की तरफ कर दिया। जब दुनिया में तेरे आने का वक्त हुआ तो तू यूं ही नहीं आया मेरे प्यारे, तू यूं ही नहीं आया। मैंने फरिश्ते को भेजा, जिस फरिश्ते ने मां के पेट पर पर को मारा, तो फरिश्ते के परों पर इस दुनिया में आया है। जब तो दुनिया में आया तो दुनिया में आने से पहले मैंने तेरी मोहब्बत तेरे मां और तेरे बाप के दिल में डाल दी। तेरी मां की मोहब्बत डाल, तेरे मां के दिल में तेरी मोहब्बत डाल दी। रात रात पर वो मां तेरे लिए जागेगी। तो रात को पेशाब करेगा, वो कपड़ा बदलेगी, फिर करेगा, फिर बदलेगी, फिर करेगा, फिर बदलेगी। होते होते सारे कपड़े तूने गीले कर दिए। सर्दी है, तुझे तेरी मां गंदगी में नहीं रहने देगी। उस गंदगी में तेरी मां सो जाएगी जब दूसरा कपड़ा नहीं होगा, और अपनी जगह पर मां तुझे सुला दे।
میں نے تیری محبت کو اس کے دل میں ڈال دیا ہے، میں نے تیری محبت کو تیرے باپ کے دل میں ڈال دیا ہے۔ میرے بچے آرام سے رہے، میرے بچے خوشحال رہے، میرے گھر والے خوشحال رہے، اس کے لیے تیرا باپ اپنے شہر کو چھوڑ کر کہاں کہاں بیٹھتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے، کہاں کہاں لکڑیاں کاٹتا ہے، کہاں کہاں ذلیل ہوتا ہے، کبھی اس شہر کبھی اس شہر کبھی اس شہر۔ ارے یار تیرا پیٹ نہیں بھرتا 2 روٹی سے، کیوں اتنا مارا مارا پھر رہا ہے؟ کہ میری تو گزر گئی لیکن میری اولاد خوشی سے رہے۔ میں نے یہ تیری محبتیں ان دونوں کے دل میں ڈال دی۔ اس اللہ نے اس انسان کو بڑے ناز سے بنایا۔ اب اس اللہ نے اس انسان کو کہا کہ دیکھ میں نے تجھے دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، ٹائمپریری بھیجا ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ تو میرا ہے یا اوروں کا ہے، تو میرا ہے یا پرائے، جو سب کچھ میں نے تجھے کیا۔ اور یہاں بھی دنیا میں صرف تیری آزمائش کے لیے، اے انسان تیری آزمائش کے لیے میں نے تجھے دکان، کھیت، کارخانے، مزدوری، کاروبار میں لگایا ہے۔ یہ تیری آزمائش کے لیے، وہ چیزیں تجھے نہیں پالتی، پالتا تو میں ہوں۔ جیسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربہ ارب جانوروں کو جیسے بغیر دکان اور کھیت کے میں پالتا ہوں، یہاں بھی تجھے میں ہی پال رہا ہوں۔ لیکن تیری آزمائش کے لیے میں نے تجھے دکھایا ہے کہ دکان سے پیسہ آیا، پیٹ بھرا، کھیت سے پیسہ آیا، پیٹ بھرا، نوکری کا پگار ملا، پیٹ بھرا۔ یہ تیری آنکھ کا دھوکہ ہے، یہاں تو کیسے چلتا ہے، میں اس لیے تجھے بھیجا ہے۔ یہاں بھی میں چاہتا ہوں تو پریشان نہ ہو، یہاں بھی میں چاہتا ہوں تو مصیبت میں نہ آئے، یہاں بھی میں چاہتا ہوں کہ تیرا نفس اور تیرا دشمن شیطان تجھے پریشان نہ کرے، تیری اولاد کو پریشان نہ کرے۔ اس کے لیے اللہ رحمان ہے، نہایت رحم کرنے والا، اللہ رحیم ہے، نہایت رحم اور محبت کرنے والا۔ اس اللہ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فرمایا کہ یہ رحمت والے نبی میں تیری طرف بھیج رہا ہوں، اور ان کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا طریقہ میں تجھے دیتا ہوں کہ ان کے والے طریقے پر اگر تو چلے گا، اے انسان سمجھ، اے انسان نادان نہ بن۔ جیسے بچہ پہلی مرتبہ جب بمبئی جاتا ہے، باپ اسے بٹھاتا ہے، سمجھاتا ہے، بیٹا ٹرین میں ایک جگہ بیٹھے رہیو، بیٹا باہر مت اتریو، بیٹا اسٹیشن پر مت اتریو، بیٹا یہ مت کریو، بیٹا یہ مت کریو۔ جیسے ماں اور باپ اسے سمجھاتی ہیں، اس سے زیادہ اللہ نے ان انسانوں کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے 60-70 سال کی زندگی میں تمہارے گھر سے لے کر جتنے مسائل تمہارے ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہوں، ان کے طریقے پر چلیو، بس کامیاب ہو جاؤ۔ اگر ان کے طریقے سے تم ہٹے تو بھٹک جاؤ۔ اس دین پر تم چلو گے یہ انسانوں، تو رب یہ کہہ رہا میرا کوئی فائدہ نہیں۔ ساری مخلوق اگر میرے سجدے سے انکار کر دے اور میرے سامنے جھکنے سے انکار کر دے تو میری بڑائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے۔ میں تو بڑا ہوں، اللہ کہہ رہے میں بڑا ہوں، اور اگر سارے انسان میرے سامنے پیشانی کو ٹیک دے تو میری بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ البتہ میں جو تمہیں راستہ دے رہا ہوں، جو دین تمہیں دے رہا ہوں، یہ دین میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تمہاری زندگی امن سے گزرے، دنیا میں آرام سے گزرے، دنیا میں برکتوں کے ساتھ گزرے، اور تمہارے اندر میں ٹینشن اور غم نہ آئے۔ اس کے لیے میں یہ دین دے رہا ہوں۔ اور جب مرو تم اس طریقے سے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے عید کے چاند کا انتظار کرتے ہیں اور عید کا چاند دیکھنے پر تالیاں بجا کر خوش ہوتے ہیں،
ارے تم ایسی زندگی گزارو کہ موت کا دن تمہارا عید کا دن ہو، دنیا والے تمہاری موت پر روتے ہو اور تم ہنستے ہوئے کہتے ہو میں میرے اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کے وقت آیا، بیوی کہہ رہی واہ حزنا، ہائے آج کا غم کا دن ہے، واہ صفا، ہائے ہائے افسوس، آپ جا رہے بلال، واہ کربا، ہائے مصیبت کا دن ہے میرا۔ اور جانے والے بلال کیا کہہ رہے ہیں، واہ تربا، واہ تربا، غدن نلقی الاحبۃ محمد وحزبہ، آج کا دن تو خوشی کا دن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہو۔ حق تعالیٰ شانو بڑے پیار سے اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں، سمجھ جاؤ یہ زندگی اس کے لیے دین دیا ہے، اس دین میں کا ایمان ہوگا تیرے میں اور تیرے میں تقوی ہوگا، زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر ایمان اور تقوی ہوگا تو زمین و آسمان کی برکتیں تم پر کھول دوں گا۔ میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں۔ من عمل صالحا من ذکر انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرے گا، حق تعالی شانو کہہ رہے میں اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دوں۔ وہ مال کا محتاج نہیں، وہ اے سی کا محتاج نہیں۔ اور اے میرے بندے، اے میرے بندے، اگر تو نے میری رعایت نہیں کی، تو نے میرے حکموں کی رعایت نہیں کی تو پھر، اور میرے حکموں سے تو نے اعراض کیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر تو میرے حکموں سے اعراض کیا تو سن لے میری بات، میں تیری زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ لاکھوں کے ہوتے ہوئے، کروڑوں روپیوں کے ہوتے ہوئے، بینک بیلنس کے ہوتے ہوئے، کاروں کے ہوتے ہوئے، بنگلوں کے ہوتے ہوئے، اے سی کے ہوتے ہوئے، سارے عیش کے نقشوں کے ہوتے ہوئے، میں تیری زندگی کو اتنا تنگ کر دوں گا کہ تو دنیا میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہ تجھے چین ہوگا نہ تجھے سکون ہوگا۔ جو دین پر چلتا ہے اپنے لیے چلے گا، اور جس دین کو چھوڑے گا اس کا نقصان اسے خود کو ہوگا، وہ کسی اور کو۔ دنیا تو اس کی تنگ ہو جائے گی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے حالات میں یہ پڑ جائے گا، اس لیے کہ اللہ کو بھولا، اللہ کے نبی کو بھولا، اللہ کے حکموں کو بھولا، نمازوں کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، رمضان کو چھوڑا، اللہ کی نام کی تسبیح پڑھے ہوئے تجھے کتنے دن ہو گئے، اپنے نبی پر درود بھیجے ہوئے میرے بھیا تجھے کتنے دن ہو گئے، تجھے کوئی عبادت کا موقع نہیں ملا۔ جس مال کے لیے تو نے نمازیں چھوڑی، جس مال کے لیے تو نے اللہ کے دین کو بھیا چھوڑا، اور جس مال کے لیے تو نے اپنے رشتہ داروں پر ظلم کیا، جس مال کے لیے تو نے رشوتیں لی، جس مال میں حرام کی پرواہ کر کے تو نے لیا، مان لیا تو لکھپتی ہو گیا، مان لیا تو ارب پتی ہو گیا، لیکن تیری دنیا کی زندگی ٹینشن سے ہو گئی، اور جب مر کر دنیا سے گیا وہ مکان جو تو نے بنایا تھا وہ تو چھین لیا گیا، وہ بینک بیلنس یہی پڑا رہا، وہ کاریں یہی پڑی رہی، وہ سارے اپارٹمنٹ جتنے بنائے تھے وہ سب یہی پڑے رہے، سونے چاندی کے زیورات یہی پڑے رہے، اولاد یہاں رہ گئی، بیوی یہاں رہ گئی، خالی ہاتھ گیا، نہ تجھے نماز کا موقع ملا، نہ تجھے اللہ کا نام لینے کا موقع ملا، تو یہ ساری دنیا کے لیے تو نے کیا، یہ تو یہیں پڑا رہ گیا، اور قبر میں پہنچا خالی ہاتھ پہنچا۔ اب سہارا یہ ہے کہ بیوی کچھ بھیجے، اب سہارا یہ ہے کہ اولاد کچھ بھیجے، لیکن اس اولاد کو تو نے قرآن تو سکھایا نہیں، یہ سورہ فاتحہ کیسے پڑھے گی؟ اس اولاد کو تو نے نماز تو سکھایا نہیں میرے بھیا، اس اولاد کو تو نے دعا مانگنا نہیں سکھایا، اس اولاد کو تو نے اللہ کا ذکر نہیں سکھایا، کیا بھیجے گی یہ تیرے پر؟ تو نے تو اسے گانا سکھایا ہے، تو نے تو اسے موسیقی کے آلات دے کر موسیقی سکھائی ہے، تو نے تو اسے بے حجاب
عورتوں میں پھرنا سکھایا ہے۔ اب جو تیرا مال ان کے ہاتھوں میں آیا ہے، اب یہ تیرے مال سے گناہ کریں گے۔ روزانہ شام کو پھر وہی پوٹلا تیرے پاس آئے گا، ارے بابا میں سانپ اور بچھو میں پڑا ہوئے، پھر نئے سانپ کہاں سے آئے؟ ان کا وہ جو تو نے اولاد کو مال دیا تھا، اس اولاد سے وہ اولاد جتنے گناہ کر رہی ہے ان کو تو جب آئیں گے دیں گے، لیکن تو نے مال انہیں دیا ہے، اس مال کی سزا تجھے بھی بھگتنی ہو۔ بس میرے بھائیو، زندگی اللہ نے دی، اب یہ نکاح انسان کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ایمان والے کو بتایا، دیکھ تیرا نکاح، ایک لڑکا اور لڑکی، ابھی تم دونوں پرائے ہو، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں، میں نکاح کے ذریعے سے تم دونوں کو جڑوا دوں گا۔ اب یہ تیرا لباس ہے اور تو اس کا لباس، بیوی سے زیادہ کوئی تیرا لباس نہیں ہے، اور بیوی کے لیے شوہر سے زیادہ کوئی اس کا لباس نہیں ہے۔ میں تم دونوں کے دلوں میں محبت ڈال دوں گا، لیکن راستہ نکاح ہے۔ نکاح کو میں کہوں گا ویسے کرو گے تو تمہارے نکاح میں برکت آئے گی، اور برکت کے معنی یہ کیا ہے کہ بیوی جو چاہتی ہے خدا وہ شوہر میں ڈال دیں گے، اور شوہر جو چاہتا ہے وہ بیوی میں ڈال دیں گے، ایک دوسرے کا سہارا ہو جائے گا۔ بیوی سکون کی چیز بن جائے گی۔ ساری دنیا سے تھکا ہوا آدمی، ساری دنیا کا پریشان آدمی، نہیں سے ہوٹلوں میں چین ہے، نہیں سے پارکوں میں چین ہے، لیکن یہ آدمی جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے اور بیوی کو کہتا ہے السلام علیکم، اور بیوی کا ایک جواب ملتا ہے، سارے تھکان دور ہو گئے، سارے ٹینشن دور ہو گئے۔ صاحب کیا ہے؟ اللہ نے اس نکاح میں برکت ڈال دی ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ شوہر کے لیے چین ہے، اور شوہر عورت کے لیے چین ہے۔ اور یہ برکت جو ہے یہ پیسوں سے نہیں ملا کرتی، یہ تو نادانی ہے۔ میں بچوں کو میں بیوی کو جتنے بھی زیورات دوں گا، بیوی خوش ہو جائے گی، خوش تو ہو سکتی ہے، لیکن تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک نہیں بن سکتا۔ برکت، سکون کی چیز، اس کے لیے اللہ کے نبی نے اس امت کو بتایا۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، آپ نے اپنی امت کو ایک ایک چیز بتا دی۔ ماں تو کیا بتائے گی، باپ کیا بتائے گا؟ بچے کی منگنی کرنی ہو تو کیسی لڑکی دیکھو گے؟ پوری امت کو بتا دیا، یتیم نہیں چھوڑا۔ تنکح المرأۃ لأربع، 4 بنیادوں پر لوگ بچی کی منگنی کا کرتے ہیں۔ لحسبھا، کوئی حسب نسب دیکھتا ہے، ولجمالھا، کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے، ولمالھا، کچھ لوگ مال دیکھتے ہیں، ولدینھا، اور کچھ لوگ دین دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی بڑے پیار سے اپنی امت کو مشورہ دے رہے ہیں، فاظفر بذات الدین، تجھے چننا پڑے تو دین کو بنیاد بنا کر چننا، دین والی ہو، جو اللہ سے ڈرے گی وہ تیرا بھی خیال رکھے گی، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گی وہ تیرا بھی نہیں خیال رکھے گی۔ اس امت کو بتایا، دیکھو تم پیسے والے ہوں گے، دولت والے ہوں گے، تمہارے پاس مال ہوگا، تمہارے پاس کیا کیا سب کچھ ہوگا، لیکن تم برکت چاہتے ہو۔ او میرے پیارو، فرمایا پیارو، برکت چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ تمہارے حفاظت کا ذریعہ بنے،
पूरी उम्मत को कहा इन आज़म निकाह बरका, बड़ा ही बरकत वाला निकाह, बड़ा ही बरकत वाला निकाह, बड़ा ही आज़म का लफ्ज है, आज़मुन निकाह बरका, बड़ा ही बरकत वाला निकाह कौन सा? ऐसरुहु मऊना, जिसमें जितना कम से कम खर्च किया जाए वो निकाह बड़ा ही बरकत वाला है। यहूदी ने कहा ज्यादा पैसे लगाओ, ईसाई ने कहा ज्यादा पैसे लगाओ, दुनिया के अंधे इंसानों ने कहा बारातों में इतने लाख खर्च कर दो और घोड़े नचा में इतने लाख खर्च कर दो और अल्लाह की नाफरमानी में इतने लाख खर्च कर दो। अरे नादान, तूने अपने नबी की न मानी और औरों की मानी, जिसका नतीजा तू भुगत रहा है और भुगतेगा। एक तो वो है कि जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन नुक्सान और दिल तो वहां जलता है कि जिसको ऐसा हमदर्द रास्ता दिखाने वाला मिला है, वो अपने हमदर्द की बात को सुनकर छोड़ करके उन अंधे इंसानों के पीछे चल करके औलादों को भी बर्बाद कर रहा है, औरतों को भी बर्बाद कर रहा है, खुद भी जहन्नम में जा रहा है, अपनी बीवी को भी जहन्नम में ले जा रहा है और अपने छोटे छोटे बच्चों को जहन्नम के रास्ते पर डाल रहा है। इसका क्या नुकसान? जो करेगा भुगतेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख। साफ बात है, मैं फुला हूं, मैं फुला हूं, मैं फुला हूं, मेरा तो कोई नहीं है, मेरे वलीमे में इतना खर्च होगा। ओ भैया, किसको कह रहा है तू? किसको दिखा रहा है? किसके मुकाबले पर आ रहा है तू? अपने नबी की? अपने नबी से कह रहा है तुमने कहा है कि कम से कम खर्च, मैं बताऊंगा इतने लाख खर्च करूंगा, मेरी बेटी के निकाह में 50 लाख खर्च करूंगा। अपने नबी को चैलेंज कर रहा है। 4 दिन ये जवानी भी तेरी खत्म हो जाएगी, ये माल भी तेरे हाथ से छीन जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आंखें खोलो मेरे दोस्त। हम और दीन की मेहनत करने वाले और दीन की बात कहने वाले आपके हमदर्द है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक आधी चाय हमें नहीं चाहिए आप। और हमारी दुआएं हैं, खुदा तुम्हारी जानों में, तुम्हारे मालों में, तुम्हारी चीजों में, तुम्हारी हर चीज में खुदा बरकतों के दहाने खोल दे। लेकिन जिस रास्ते पर चलोगे वो तो भुगतना पड़ेगा भैया। बस जी तो बहुत चाहता है आपसे, क्या करूं, वक्त तंग है। समझ जाओ मेरे दोस्तों, समझ जाओ और अपनी जिंदगी में दीन लाओ, और दीन आएगा अल्लाह के रास्ते की नक्ल हरकत से और मेहनत से। अल्लाह मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए।